السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کے سبق میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث عرض کر رہا تھا، جو کہ ایک بہت ہی طویل حدیث ہے۔ حدیث نمبر 164۔ آگے دیکھیے، یہاں سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ قال جابر لسنا ننوی الا الحج لسنا نعرف العمرۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس سفر میں ہماری نیت صرف حج کی تھی، عمرہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا۔ حتیٰ اذا اتینا البیت معہ، یہاں تک کہ جب ہم سفر پورا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ پر پہنچ گئے، استلم الرکن، آپ نے حجر اسود کا استلام کیا۔ فرمل ثلاثا، جس میں 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا۔ فرمل ثلاثا ومشى اربعا، اور باقی 4 چکروں میں اپنی عادت کے مطابق چلے۔ یعنی رمل کیا مطلب یہ ہے کہ قوت اور شجاعت کا اس میں اظہار کیا جاتا ہے، ذرا ہاتھ کھول کے اور جوانوں کی طرح چلنا ہوتا ہے جی۔ تقدم الی مقام ابراہیم، اب مقام ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھے۔ فقرا، اور تلاوت فرمائی۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرو۔ فجعل المقام بینہ و بین البیت، مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ فکان ابی یقول، آپ نے نماز پڑھی۔ فکان ابی یقول، یعنی حدیث کے راوی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ذکر کرتے تھے، ولا اعلمہ ذکرہ الا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الرکعتین قل هو اللہ احد وقل یا ایھا الکافرون۔ اس کے بعد آپ پھر حجر اسود کی طرف آئے۔ ثم رجع الی الرکن، حجر اسود کی طرف آئے۔ فاستلمہ، ہاں اس کا تو ترجمہ دیکھ لینا، یقرأ فی الرکعتین، کہ ان دو رکعتوں میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد کی قرات کی۔ ہاں جی۔ ثم رجع الی الرکن، پھر حجر اسود کی طرف آئے۔ فاستلمہ، استلام کیا اس کا۔ ثم خرج من الباب الی الصفا، پھر ایک دروازے سے صفا پہاڑی کی طرف چلے گئے۔ فلما دنا من الصفا، جب صفا پہاڑی کے بالکل قریب پہنچ گئے، قرأ، تلاوت فرمائی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی صفا سے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ فبدأ بالصفا فرقا علیہ، آپ پہلے صفا پر آئے۔ فرقا علیہ حتی رأى البیت، اس حد تک اس کی بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ آپ کی نظر کے سامنے آ گیا۔ فاستقبل القبلۃ فوحد اللہ وکبرہ، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور اس کی بڑائی بیان کی۔ وقال، اور فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی تنہا معبود ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، ساری کائنات پر اسی کی فرما روائی ہے، حمد اسی کا حق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی تنہا مالک ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا، اپنے بندے کی اس نے بھرپور مدد کی، کفر اور شرک کے لشکروں کو اس نے تنہا شکست دی۔ ثم دعا بین ذلك قال مثل هذا 3 مرات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، ثم نازل، پھر اترے، ومشى الى المروتی، اور مروہ کی طرف چلے، ففعل علی المروتی، اور اسی طرح مروہ پر کیا، کما فعل علی الصفا، جیسا کہ صفا پہاڑی پر کیا، حتی اذا کان آخر طواف علی المروتی، یہاں تک کہ جب آپ آخری طواف پورا کر کے مروہ پر پہنچے، نادا وہو علی المروتی والناس تحتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا، لوگ آپ اونچے تھے، لوگ نیچے تھے، فقالا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انی استقبلت من امری مستدبرت لم اسق الہدی وجعلتها عمرۃ، اگر پہلے میرے خیال میں وہ بات آ جاتی جو بعد میں آئی ہے تو میں قربانی کے جانور مدینے سے ساتھ نہ لاتا، اور اسی طواف اور سعی کو جو میں نے کیا ہے عمرہ بنا دیتا۔ فمن کان منکم لیس معہ ہدی فلیحل، پس جو شخص ہمارے ساتھ آئے ہیں کہ ان کے ساتھ ہدی نہیں تھی، فلیحل، پس چاہیے کہ وہ حلال ہو جائیں، ولیجعلھا عمرۃ، یعنی حلال ہو جائیں کا مطلب اپنا احرام ختم کر دیں، اور اب تک جو طواف اور سعی انہوں نے کی اس کو عمرہ بنا دیں۔ فقام سراقۃ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فقال، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعامنا ھذا ام لابد، کیا یہ حکم حج کے مہینوں میں عمرہ کیا جائے خاص اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے حکم ہے؟ فشبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ واحدۃ فی الاخری وقال دخلت العمرۃ فی الحج لا بل ابد ابد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا، خاص اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ کے خاتمے پر یعنی جب مروہ پر پہنچے آخری طواف میں یہ بات فرمائی کہ جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے وہ اپنے طواف اور سعی کو عمرہ قرار دے دیں، اور میں بھی اگر قربانی کے جانور ساتھ نہ لایا ہوتا تو ایسے ہی کرتا۔ تو اس کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لیں کہ زمانہ جاہلیت میں حج اور عمرہ کے سلسلے میں جو اعتقادی غلطیاں رواج پا چکی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ شوال، ذی-القعدہ، ذی الحج جو حج کے مہینے کہلاتے ہیں، ان مہینوں میں عمرہ کرنا سخت گناہ سمجھا جاتا تھا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط اور من گھڑت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو یہ بات فرمائی، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے ہوئے نا، چونکہ وہ اب تک یہی جانتے تھے کہ حج کے مہینوں میں مستقل عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات ہے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان دنوں میں مستقل عمرہ کرنے کا یہ حکم کیا صرف اسی سال کے لیے یا اب ہمیشہ کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھی طرح سمجھانے اور ذہن نشین کرنے کے لیے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ حج میں عمرہ اس طرح داخل ہو گیا، یعنی یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا یہ کوئی گناہ کی بات ہرگز نہیں ہے۔ وقدم علی من الیمن، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے، ببدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے لیے مزید جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے یمن سے۔ فوجد فاطمۃ ممن حل ولبست ثیابا صبیغا وقت حلت فانکر ذلک علیہا، انہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو چکی ہیں اور رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرما بھی استعمال کیا ہے،
تو انہوں نے ان کے اس رویے کو بہت غلط سمجھا۔ اور یہاں ایک اضافہ ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم کو کس نے یہ کہا تھا کہ تم احرام ختم کر کے حلال ہو جاؤ؟ فقالت ان ابی امرنی بہذا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ابا جان نے یہ حکم دیا تھا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ماذا قلت حین فرضت الحج، کہ جب تم نے حج کی نیت اور تلبیہ کہہ کے احرام باندھا تھا اس وقت تم نے کیا کہا تھا؟ قال قلت اللہم انی احل بما احل به رسولک، انہوں نے عرض کیا میں نے تو اس طرح نیت کی تھی کہ اے اللہ میں احرام باندھتا ہوں اس چیز کا جس کا احرام باندھا ہو تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قال فإن معي الهدي فلا تحل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چونکہ قربانی کے جانور ساتھ لایا ہوں اس لیے تم بھی میری طرح احرام کی حالت میں رہو۔ قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے جو جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لے کر آئے، ان کی مجموعی تعداد 300 تھی۔ جی فکان جماعت الحدی الذی قدم به علی من الیمن والذی اتی به النبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 قال فحل الناس كلهم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق تمام ان صحابہ نے احرام ختم کر دیا جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے تھے۔ یہ مفہومی معنی اس میں کیا گیا ہے، یہ مفہومی معنی سے یہ بات سمجھیں۔ وقصروا الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان معه هدی، اور سروں کے بال ترشوا کر وہ سب حلال ہو گئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حالت احرام میں رہے جو اپنی قربانیاں ساتھ لائے تھے۔ فلما کان یوم الترویہ، پھر جب یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحج کا دن ہوا، توجہوا الی مینا، تو سب لوگ مینا جانے لگے۔ فاحلوا بالحج، انہوں نے حج کا احرام باندھا۔ ورکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بها الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مینا کو چلے، پھر وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں پڑھیں۔ ثم مکث قلیلا حتی طلعت الشمس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر مینا میں ٹھہرے یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّن شَعْرٍ، آپ نے حکم دیا کہ صوف کا بنا ہوا خیمہ آپ کے لیے نصب کیا جائے۔ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمْرَةٍ، نمرہ میں نصب کیا جائے، بنمراتا نمرہ میں نصب کیا جائے۔ فصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تشک قریش الا انہ واقف عند المشعر الحرامی، نمرہ دراصل وہ جگہ ہے جہاں سے آگے عرفات کا میدان شروع ہوتا ہے، یہ اضافی بات ہے۔